الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے یہ بات سماعت کر لی ہے، اس مہینے کی مناسبت سے حضور عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر مبارک اور آپ کے تذکرے کی یہ محفل سجائی گئی ہے، اور یہ بات میں ابتداً آپ کو بتلا دوں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کا اصل نام حسن ہے، اور حسن یہ نام ہے، اس کے علاوہ آپ کے بہت سے القابات ہیں۔ دنیا ان القابات سے آپ کو یاد کرتی ہے، پہچانتی ہے، آپ کا تذکرہ کرتی ہے۔ آپ کے القابات میں عطائے رسول، خواجہ خواجگاہ، سلطان الہند، معین الدین، غریب نواز، یہ سب آپ کے القاب مبارکہ ہے، اور یہ جو القابات ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی خاص اور اہم وجہ ہے۔ ہر لقب سے آپ کو جو یاد کیا جاتا ہے، آپ کو پہچانا جاتا ہے، ہر ایک لقب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کے القابات میں سب سے زیادہ مشہور جو ہر خاص و عام کی زبان پر چڑھا ہوا رہتا ہے، ہر بچے، بڑے، بوڑھے، مرد و خواتین، ہر ایک کی زبان پر جو لقب زیادہ دکھائی دیتا ہے وہ ہے غریب نواز۔ دنیا بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غریب نواز آپ کا نام ہی ہے۔ یہ غریب نواز یہ جو لقب ہے، جو ہر ایک کوئی کہتا ہے کہ کہاں گئے، غریب نواز کے پاس گئے، کہاں سے آ رہے ہو، غریب نواز کے پاس سے آ رہے ہیں، تو یہ غریب نواز کیا جو لقب زبانوں پر آ چکا ہے، اس پر بعض ناواقف اور جاہل اور قرآن و حدیث سے دور رہنے والے اس لفظ سے بڑا اعتراض کیا کرتے ہیں، اس لفظ کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ بہت سے بدعقیدہ لوگوں کو یہ لقب چبھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو عطا کرنے والے۔
تو بہت سے جو ناواقف قسم کے لوگ ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوازنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، غریب نواز کیسے غریبوں کو نوازنے والے ہوئے؟ نوازنا، عطا کرنا، دینا، یہ سب اللہ کی کام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ غریب نواز کیسے نوازنے والے ہو گئے؟ لہذا غریب نواز کہنا خود شرک ہے، استغفر اللہ۔ ایسی باتیں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہی ہے کہ حقیقت میں نوازنے والی ذات، حقیقت میں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات بابرکت ہے، اور یہ جو غریب نواز، بندہ نواز، یہ جتنے بزرگان دین، اولیاء اللہ جو نوازتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے نوازا کرتے ہیں، خدا کی دین سے نوازا کرتے ہیں۔ حقیقت میں عطا کرنے والی، نوازنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو گیا وہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ لفظ مخلوق کے لیے بولنا شرک ہے، لہذا جب نوازنے والا اللہ ہے تو غریب نواز کہنا بھی شرک ہے، استغفر اللہ۔ تو میں آپ کو بتلا دوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ رب، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں کا رب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، سورہ یوسف میں رب کا جو کلمہ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی نہیں بلکہ مصر کے بادشاہ کو بھی رب کہہ کر بیان کیا گیا۔ بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو لوگ رہنے لگے، انہوں نے خواب دیکھا اور آپ سے آ کر خواب کی تعبیر دریافت کرنے لگے، تو آپ نے کیا کہا؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہ جو لفظ رب قرآن میں ذکر کیا گیا یہ اللہ کے لیے نہیں ذکر کیا گیا، سورہ یوسف کی اس آیت میں رب سے مراد مصر کے بادشاہ کو مراد لیا گیا۔ تو لفظ رب اللہ کی صفت ہے، لیکن وہی لفظ رب مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں لفظ رب مصر کے بادشاہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا وہ مخلوق کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہوتا، تو کیا نعوذ باللہ قرآن کے ان کلمات میں کوئی گمراہی نظر آتی ہے؟ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، رہبری کے لیے آیا ہے۔ جب اللہ کے کلام میں ایک لفظ خالق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تب وہ شرک نہیں ہو رہا ہے، تو غریب نواز کہنا یہ کیسے شرک ہوگا؟ اور یہ بات بتلا دوں کہ اللہ کے لیے جب کوئی لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہوتا ہے، وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مخلوق کے مراتب کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ خالق کے لیے لفظ رب بولا جا رہا ہے، مخلوق کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ دونوں برابر ہو گئے، استغفر اللہ۔ خالق اور مخلوق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، لفظ تو ایک ہی بولا جا رہا ہے لیکن معنی جدا جدا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے رب ہونے کی صفت اسے کسی نے دی نہیں ہے، وہ خود سے رب ہے، وہ حقیقی رب ہے، اور مخلوق کسی کی کچھ مدد کرتی ہے یہ خدا کی عطا سے مدد کیا کرتی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے
کہ ایک لفظ خالق کے لیے استعمال ہوا، وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی جدا ہوں گے، رب کے لیے اس کی شان کے لائق ہوں گے، مخلوق کے لیے ان کے مراتب کے اعتبار سے ہوں گے۔ یہ تو ایک لفظ رب کی مثال دیا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے، کسی کو کچھ دینا، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھے نیک پاکیزہ ذریت اولاد عطا فرما۔ تو کسی کو دینا یہ اللہ کی صفت ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا مال ہو یا دولت ہو۔ تو اللہ کی یہ جو صفت ہے دینے کی، اس کو کہتے ہیں وہاب۔ وہاب کے معنی ہے عطا کرنا، دینا، چاہے اولاد ہو یا مال ہو، دولت ہو، حکومت ہو، اقتدار ہو۔ صفت وہابیت، وہاب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک آپ کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام فکر مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آنے والے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے کیا کہا حضرت مریم کو؟ قرآن کہتا ہے، سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے فرماتے ہیں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اپنا تعارف کرا دیا، آیا کیوں ہوں، آنے کی وجہ کیا ہے، آپ اس کو غور کریں۔ حضرت جبریل امین نے کہا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، ایک پاکیزہ بیٹا میں تم کو عطا کروں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ رب قرآن مجید میں جا بجا کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے، یہ سب اس کی شان ہے۔ تو اولاد کا دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ خالق کا کام ہے، مالک کا کام ہے، رب کا کام ہے۔ لیکن حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کیا جبریل نے جب یہ کہا کہ میں نے تمہیں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں، تو یہ کہنے سے کیا جبریل خدا ہو گئے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبریل خدا نہیں ہوئے، بلکہ مطلب یہ رہے گا کہ میں تمہیں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں، یہ خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جتنی صفتیں ہم اولیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خالق کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، مخلوق کے لیے نہیں لے سکتے، ایسا تو جا بجا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والی ذات کو خالق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، پیدا کرنا یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے۔ لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے مٹی سے
مٹی کی شکل و صورت سے میں تمہارے لیے پرندوں کو پیدا کرتا ہوں۔ پیدا کرنے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات میری ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک لفظ اگر خالق کے لیے استعمال ہو، وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی وجہ سے کوئی شرک نہیں ہوگا۔ بعض ایسی صفتیں ہیں کہ جو خالق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں پرندوں کو پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا خالق کے لیے، مخلوق کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، اس کی وجہ سے کوئی شرک نہیں ہوا، کوئی گمراہی نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خدا کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کے مراتب کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ ایک لفظ خالق کے لیے، ایک لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہو جائے تو دونوں خدا نہیں ہو جاتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض ایسی صفتیں ہیں جو خالق کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب اس کی حقیقی ہے، اس کو کسی نے کوئی صفت دیا نہیں ہے۔ مخلوق کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب عطائی ہے، اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غریب نواز کہنے سے دلوں میں کوئی شک و شبہ میں اور گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ناواقف لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم عاشقان اولیاء اور ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو تو معنی جدا جدا ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ابتدائی بات ہوئی، اس کے علاوہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے تعلق سے آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ مختصراً آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 15 سال کی عمر تھی، ابھی ابتدائی جوانی کا وقت تھا، نوجوانی کا عالم تھا۔ والد محترم کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے والد محترم۔ والد کے وصال کے بعد والد محترم کی وراثت سے ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی۔ اس باغ کی میں رکھوالی کرتا، باغبانی کرتا، اس کے درختوں کو پانی ڈالتا اور اس کے پھل کو بیچتا، اسی سے ذریعہ معاش ہوتا، اسی سے زندگی گزرا کرتی۔ ایک مرتبہ کا وقت ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوانی کی عمر میں اس باغ کے درختوں کو پانی ڈال رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے، نیک، متقی، پرہیزگار، چہرے سے بزرگی کے آثار نمودار ہونے والی ایک ہستی اس باغ میں آنے لگی۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اللہ والے عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا تو آپ نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی با ادب ہوا کرتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا جو قرینہ ہے وہ ادب کا ہے، اور جس نے ادب کو پا لیا اس نے دنیا کو بھی کامیاب کر لیا، آخرت کو بھی کامیاب کر لیا۔ بزرگوں نے دو ہی لفظ میں بات بیان کر دی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب، بد نصیب ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، بدبخت ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس اسلام میں، شریعت میں، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کے پاس ادب کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے،
اور یاد رکھ لے، جب بات ادب کی آئی تو ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، بہت ہی اہم حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن و دل و دماغ میں ہمیشہ قائم کر لیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کیا کرو، اپنے بڑوں کی تعظیم کیا کرو۔ اب بڑے سے مراد کون ہے تو اس کی تشریح میں علماء نے بیان کیا کہ جو عمر میں بڑا ہے، جو رتبے میں بڑا ہے، جو علم میں بڑا ہے، جو مرتبے میں بڑا ہے، جو بھی تم میں بڑے ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کا ادب اور احترام اور تعظیم کیا کرو اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کیا کرو۔ چھوٹوں سے مراد جو عمر میں چھوٹا ہے، جو علم میں چھوٹا ہے۔ استاد کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، شاگرد چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں پر رحم کرے، بڑے منصب والے کم منصب والوں پر شفقت کا معاملہ کرے۔ جو آقا ہے وہ اپنے غلام پر، جو مالک ہے اپنے نوکر پر، اپنے خادموں پر، بہرحال جو بھی چھوٹے ہیں ان پر شفقت کی جائے، ان کے لیے سہولتیں دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ تم بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ یہ دو چیزیں تم کرو گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں میری رفاقت نصیب فرمائے گا، جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا، میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑوں کا ادب کرنے سے ہم کو کیا ملے گا، کون ہم کو کیا دے گا، چھوٹوں پر شفقت کرنے سے یہ چھوٹے ہم کو کیا دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نہ بڑوں کے دینے کا خیال کرو، نہ چھوٹوں سے لینے کا خیال کرو۔ میں مدینے والے آقا تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں تمہیں اپنا ساتھ عطا کروں گا، جنت میں تمہیں اپنا پڑوس نصیب فرماؤں گا، میری رفاقت نصیب فرماؤں گا۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک بہت ہی اہم ترین حدیث پاک ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ باغ میں باغبانی کر رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا، عمر رسیدہ ہے، چہرے پر سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، تو آپ فوراً اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، اس اللہ والے بزرگ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور اپنے باغ میں ان کو داخل کرتے ہیں اور باغ میں لے جا کر ایک درخت کے نیچے ٹھنڈے سائے میں بٹھاتے ہیں اور انگور کا ایک خوشہ نکالتے ہیں اور میٹھا پانی لاتے ہیں اور اس اللہ والے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس بزرگ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھو جو بات بزرگوں کی خدمت کی آتی ہے تو یہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کی اس خدمت کو دیکھا تو وہ اللہ والے بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ان کا نام تھا۔ آپ ان کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ نوجوان ہے، نوجوانی کے عالم میں بڑوں کا خیال، بڑوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، خدمت۔ بزرگوں نے کہا، علامہ اقبال نے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے خزانوں میں سونا چاندی ملیں گے، ہیرے جواہرات ملیں گے، دولت ملے گی، دنیا کی ساری چیزیں بادشاہوں کے خزانوں میں ملے گی، لیکن فقیروں کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی یہ جو خدمت ہے یہ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملا کرتی، یہ تو اللہ والوں کے دروں پر نصیب ہوا کرتی ہے، بزرگان دین کے قدموں میں نصیب ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ غریب نواز کی اس خدمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً اپنے پاس جو تھیلی تھی اس میں سے کچھ نکالا اور آپ نے چبایا
اور چبا کر سرکار غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی حضور عطائے رسول خواجہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز کے حلق کے نیچے سے جب وہ اللہ والے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبرک اور ان کا چبایا ہوا ان کے حلق کے نیچے سے اترا، تو غریب نواز فرماتے ہیں حلق کے نیچے سے اترنا کیا تھا، میرے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، میری ساری دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، ایک ہی لمحے میں میرے دل سے دنیا کی رغبت ختم ہو گئی۔ جو میں باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، باغ کو پانی ڈال رہا تھا، ذریعے معاش اختیار کیا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ والے کے بچا ہوا جب میں نے کھا لیا تو دل سے دنیا کی ایسی محبت نکل گئی، دل دنیا سے ایسے بیزار ہو گیا، دنیا سے ایسے اچاٹ ہو گیا، میں نے سارا باغ اور وہ پنچکی بیچ دی اور اس کی قیمت غربا فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل دنیا کی محبتوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، دل میں دنیا کی رغبت، دنیا کی خواہشات، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ نہیں رہتی، ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جایا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو بیچ دیا اور جو کچھ قیمت آئی تھی میں نے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اور جب یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے انسان اپنا سب کچھ خرچ کر دے گا، سب کچھ لٹا دے گا، خیرات کر دے گا تو اس کی زندگی کیسے چلے گی، کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ لیکن یاد رکھ لے یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ذریعے معاش بھی ضروری ہے، لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی دنیاوی معاش کے لیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایمان اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا توکل ہوتا ہے کہ وہ اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے ہیں، نیشا پور کا سفر کر رہے ہیں، دو لوگوں کو دیکھا، دونوں نے آ کر کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہم بھوکے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے ہمارے چہرے نڈھال پڑ چکے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو ان پر رحم آ گیا، آپ نے جو توشہ ساتھ میں رکھا تھا وہ توشہ ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ کھا لو، اپنی بھوک مٹا لو۔ وہ دونوں کھا لیے، غریب نواز آگے بڑھ گئے، پھر وہ دونوں پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، ہم کھا کر بھوک تو مٹا چکے ہیں لیکن ہمارا سفر بہت دور کا ہے، پھر راستے میں کچھ دیر کے بعد بھوک لگے گی، پھر کیا کرنا؟ اس وقت کی فکر ہو رہی ہے، اب تو کھا لیے، پیٹ بھر گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد جب سفر طویل ہوگا پھر بھوک لگے گی، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب کے لیے کچھ مدد کر دی جائے۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ کے پاس جو بھی اس وقت دینار و درہم، جو بھی مال و دولت تھی، آپ نے ان کے حوالے کر دی، کہا کہ لے لو، راستے میں بھوک لگے تو کہیں سے کچھ خرید کر کھا لینا۔ آپ آگے بڑھ گئے، وہ دونوں پریشان ہو گئے، غریب نواز کی بارگاہ میں پھر دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں نیشا پور جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آپ نے ہم کو توشہ بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کیسے سفر کریں گے؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھوکے پریشان حال لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی مسافر نہیں ہیں،
بات دراصل یہ ہے کہ ہم راستے میں ہر جانے والے ہر مسافر کو ستا کر کچھ نہ کچھ اس سے لیتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ قربان جائے، جب انہوں نے کہا کہ آپ راستے میں آپ کیا کھائیں گے، میرے غریب نواز نے فرمایا کہ نادانو، جس رب نے اس گھنے جنگل میں تم دونوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، کیا وہ رب مجھے بھوکا چھوڑ دے گا؟ فرمایا کہ جس رب نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے وہی میرے کھانے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ مجھے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے توشے پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، خدا کی ذات پر یقین ہے کہ میرا رب وہ ہے جو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ ایک پرندہ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو پیٹ خالی رہتا ہے، جب واپس گھونسلے کو آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ ایک پرندے کو بھوکا نہیں رکھتا، پتھر میں رہنے والے ایک کیڑے کو بھی میرا رب رزق پہنچاتا ہے، وہ میرا رب مجھے بھوکا کہاں چھوڑے گا؟ قربان جائے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس یقین کو دیکھا تو وہ دونوں تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جو آپ نے دیا تھا وہ واپس لے لے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ میرے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کبھی کسی کو کچھ دو تو دینے کے بعد واپس نہ لو، جو دے دیا ہے وہ دے دیا ہے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ میرے جد امجد کی تعلیم ہے کہ جب کسی کو دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس نہیں چاہیے۔ اسی وقت وہ دونوں آپ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والے حضور عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے بھروسوں کو نہیں توڑتا ہے۔ تو بہرحال اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ جو حال ہی میں جمعہ کے دن گزری ہے، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ دنیا بھر سے لوگ بارگاہ غریب نواز میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ غریب نواز ہے کہ جب آپ کا وصال مقدس ہوا، مخلوق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے غریب نواز کے وصال مقدس کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر یہ نورانی تحریر جگمگا رہی تھی، ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ لوگوں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، خدا کی محبت ہی میں دنیا سے فنا ہو چکا ہے، دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ تو بہرحال ماہ رجب کی 6 تاریخ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ آپ کے ذکر پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور ہمارے توکل میں مولا تعالیٰ اضافہ فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے توکل کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔